جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے وزیر اعظم اور لبرل پارٹی کے رہنما ہیں۔ ان کا شمار کینیڈا کی تاریخ کے نوجوان اور مقبول ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ ان کی قیادت میں کینیڈا نے کئی اہم سیاسی، سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کا سامنا کیا۔ جسٹن ٹروڈو 25 دسمبر 1971 کو اوٹاوا، کینیڈا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پیر ایلیٹ ٹروڈو کینیڈا کے 15ویں وزیر اعظم تھے اور وہ ایک انتہائی معروف اور اہم سیاستدان تھے۔ جسٹن کی والدہ مارگریٹ ٹروڈو ایک معروف عوامی شخصیت تھی۔ جسٹن ٹروڈو نے اپنی ابتدائی تعلیم اوٹاوا میں حاصل کی، بعد میں انہوں نے میگل یونیورسٹی سے ادبیات میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور پھر ہورے یونیورسٹی سے تعلیمی فلسفی میں ماسٹر کی ڈگری مکمل کی۔ ان کی تعلیمی دلچسپیوں میں تعلیم، ثقافت اور سماجی بہبود شامل تھی۔ جسٹن ٹروڈو نے 2008 میں کینیڈا کے پارلیمنٹ میں لارنس بائٹ سے پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد وہ کینیڈا کی لبرل پارٹی کے رہنما بنے اور 2015 میں کینیڈا کے وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہوئے۔ جسٹن ٹروڈو نے 2015 کے وفاقی انتخابات میں کینیڈا کی لبرل پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیا۔ ان کی قیادت میں لبرل پارٹی نے کنزرویٹو پارٹی کو شکست دی اور ٹروڈو وزیر اعظم بن گئے۔ ان کی انتخابی مہم میں چینج اور کینیڈا کو ایک نیا راستہ دینے کے وعدے شامل تھے، جس میں وہ عوامی خدمات، معاشرتی انصاف اور ماحولیاتی تحفظ پر زور دے رہے تھے۔ ٹروڈو نے اپنے دور حکومت میں خواتین کی مساوات، مذہبی آزادی اور کمیونٹی کے حقوق پر زور دیا۔ انہوں نے خاندانی فوائد اور چائلڈ کیئر میں اضافے کے ساتھ کینیڈا کے طبقاتی فرق کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ان کی حکومت نے پناہ گزینوں کے لیے دروازے کھولے اور شامی پناہ گزینوں کا استقبال کیا۔ جسٹن ٹروڈو کی حکومت نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف جدوجہد کو اپنی پالیسیوں کا حصہ بنایا۔ ان کے دور میں کاربن ٹیکس متعارف کرایا گیا اور خوردنی توانائی کی طرف منتقلی پر زور دیا گیا۔ ٹروڈو نے کینیڈا کے پیرس موسمیاتی معاہدے میں شامل ہونے کے عزم کا اظہار کیا اور عالمی سطح پر ماحولیاتی تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹروڈو کی حکومت نے مڈل کلاس کی مدد سے ٹیکس کٹوتیاں فراہم کی اور ملازمتوں کے مواقع بڑھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کی فنڈنگ کے ذریعے معاشی ترقی کو بڑھانے کی کوشش کی۔ ٹروڈو کی حکومت نے نسلی اقلیتوں اور مختلف ثقافتوں کے حقوق کی حمایت کی اور کینیڈا کو ایک کثیر الثقافتی ملک کے طور پر پیش کیا۔ ان کی قیادت میں کینیڈا نے پہلا قومی دن منایا جسے نیٹو امریکی مقامی عوام کا دن کہا گیا۔ ٹروڈو نے کینیڈا کی کابینہ میں مساوی جنسیت کو فروغ دیا اور پہلی بار 50% خواتین کو کابینہ میں شامل کیا۔ ٹروڈو نے ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی اور تجارتی معاہدوں، ماحولیاتی مسائل اور عوامی سیکورٹی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ان کی حکومت نے نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو جدید ترین میکسیکو کینیڈا معاہدے میں تبدیل کیا۔ جسٹن ٹروڈو کی قیادت میں کینیڈا نے عالمی سطح پر ایک خوشحال اور ترقی پسند ملک کے طور پر اپنی شناخت بنائی۔ ان کے کچھ فیصلوں پر تنقید بھی کی گئی، جیسے کینیڈا کے مقامی لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی، کاربن ٹیکس کی پیچیدگیاں اور ٹروڈو حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں بعض حلقوں میں بے چینی۔ ان پر ویسٹ لیکنگ اسکینڈل میں ان کے قریبی حلقے کی مداخلت اور سیاسی اثر اندازی کے الزامات لگے، جس نے ان کی ساکھ کو متاثر کیا۔ جسٹن ٹروڈو کی ذاتی زندگی بھی عوامی دلچسپی کا موضوع رہی۔ ان کی شادی صوفیا گریگر سے ہوئی اور ان کے 3 بچے ہیں۔ وہ اسپورٹ اور موسیقی کے شوقین ہیں اور اکثر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ان کی شخصیت کو پرامن، نرم مزاج اور لچکدار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کی سیاست میں ایک نیا دور شروع کیا اور عالمی سطح پر کینیڈا کی ایک مثبت تصویر پیش کی۔ ان کی قیادت میں کینیڈا نے مختلف معاشی، سماجی، ماحولیاتی اور ثقافتی چیلنجز کا سامنا کیا اور متعدد پالیسیوں کی اصلاحات کی گئی۔ ٹروڈو کی حکومت نے کینیڈا کو ایک پرامن، ترقی پسند اور تنوع کو فروغ دینے والے ملک کے طور پر اجاگر کیا۔ ان کی سیاست میں مساوات، انسانی حقوق اور عالمی تعاون کو اہمیت دی گئی اور ان کا دور حکومت کینیڈا کی ایک اہم سیاسی تبدیلی کی علامت ہے۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ ٹریکر کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔